میں کئی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں میرے بھائی، نماز جمعہ کی رکعتیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ایک تو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص خطبے کے دوران آیا، بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعتیں پڑھی تھی مسجد کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو۔ وہ پڑھوائی خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی، ہم نے علیحدہ کی ہے نا۔ وہ 2 رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں کم از کم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں کہ یہ سار ملتے ہیں کہ صحابہ کرام 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ دونوں طرف محدثین موجود ہیں، آپ 4 بھی پڑھ لیں۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک وہ حدیث ہے دونوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری، جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنا، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اس کی تقریر سنتے ہیں، پھر عام جمعے کا ثواب ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہے کہ جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے بعد جو اللہ توفیق دے تم نماز پڑھو، تو جمعے سے پہلے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا ہوا۔ جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، اس سے پہلے ہے تو جتنی پڑھے۔ تو جمعے سے پہلے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، اشراق کے وقت سے لے کے آپ پڑھتے رہے۔ پرانے زمانوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے شہروں میں گاؤں ایریا سے آیا کرتے تھے، صبح ہی آ جاتے تھے۔ اب تو خیر ہمارے گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں چونکہ قصبے ہیں، اس لیے وہاں پہ جمعے ہوتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے مطابق ان گاؤں میں ابھی بھی جمعے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے مجبوراً شروع کروایا ہے، کیونکہ جب اہل حدیثوں نے جمعے شروع کرائے تو لوگ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو ٹھیے ہی پھر خالی ہو جائے گا، انہوں نے زبردستی جمعے شروع کروا دیے، ورنہ حنفی جمعے پڑھنے کے لیے شہروں میں آتے تھے۔ آج حنفی جو جمعے پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے حساب سے ان کے جمعے کوئی نہیں ہو رہے، ان کو ظہر ہی پڑھنی چاہیے وہاں پہ۔ ہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رد کیا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی گاؤں کے اندر جمعہ الاؤ تھا، یہ پریفریبل ہے کہ آپ آئیں۔ ہمارے تو آج کل گاؤں قصبے بن چکے ہیں کیونکہ کاروبار زندگی ہے وہاں پہ۔ اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھ لے چاہے ایک سلام، چاروں اکٹھی، دونوں طرح ثابت۔ جو جمعے کی بعد والی رکھتے ہیں وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 2 پڑھتے تھے اور گھر جا کے پڑھتے تو 4 پڑھتے تھے۔ 4 ہی ہیں کیونکہ حکمی حدیث مسلم کی آ گئی نا 4 پڑھو، تو نبی علیہ السلام 2 گھر پڑھتے ہوں گے، 2 ادھر پڑھ لیتے ہوں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بے شک پڑھیں۔ 4 رکھتے ہیں تو ٹوٹل پھر 6 سنتیں بنی کم از کم، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ سے زیادہ آپ بے شمار پڑھیں، بعد والی بار 4 ہے۔ اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں ظہر کے بھی ساتھ آپ کی 6 سنتیں ہیں جو موقع ہیں، 4 پہلے 2 بعد میں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ تو یہ 12 رکعتیں جمعے والے دن بھی پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھ لیں، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ پڑھیں تو اور بہتر ہے۔ تو جمعے کی رکعتیں ٹوٹل پھر کتنی ہوئی؟ کم از کم 6 ادر دین فرض کے، 2 فرض تو ہے بیچ میں، یہ نہ ہو کہ فرضوں کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ رکھتے جب کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے سنت ہے، اور بعض زور احتیاطی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور جنت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوگا صبح اور شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے وارث کریں گے۔ کس کو؟ من کان تقیا، ان کو جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ۔ تقوی ہوگا تو قیامت والے دن وارث بنیں گے جنت کے، دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ تابع فرما، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والے لوگ۔ یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو تقوی والے ہیں وہ جنت کے وارث بنیں گے۔ نبیوں کی نسبت بھی انہی کو ہی کام آئے گی جو واقعی ہی تقوی والے ہوں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے 7 آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور 5 احادیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ پہلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں شروع ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔
تقوی سے مراد داڑھی پگڑی نمازیں تسبیح نہیں ہے. تقوی عربی میں کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس کو، اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا. اور وہ ڈرنا کیا ہے کہ انسان اکیلے میں بیٹھ کے یہ سوچ لے کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے. جب یہ سوچ کسی کے ذہن میں آ جاتی ہے نا، وہ ڈر جاتا ہے، کانفیڈنس اپنا لوز کر جاتا ہے. یہ ہے ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. یہ داڑیاں پگڑیاں نماز یہ بزرگ جو بنائے ہوئے کہتے ہیں نہیں دیکھیں قرآن میں سے صرف بزرگ ہدایت لائے جاتے ہیں، حالانکہ سب تو بڑے گمراہ اکثر بزرگ ہی نے جڑے لوگوں نے مشہور کیتے ہیں. اس سے مراد ہے ڈر جانے والے لوگ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ان سین کے اوپر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اپنے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لوگوں سے چندے نہیں بٹورتے، یہ تو بٹور رہے ہوتے ہیں نا. یہ کہاں سے ہدی للمتقین ہو گئے؟ یہ تو بٹورنے والی پارٹی ہے. ہو سکتا ہے جو بیچارہ دے رہا ہو وہ ہدی للمتقین ہو اور یہ گمراہی کا امام ہو جس کو وہ دے رہا ہے چندہ. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں فزیکل فینومینا قانون قدرت نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے کوئی کنٹرول کر رہی ہے ہستی جو غیب ہے، ان سین. جو میں اکثر بولا کرتا ہوں، گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کی، جو بھی اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر ہو رہے ہیں ان کے پیچھے گاڈ ہے. تو فزکس یعنی میٹر سے ہٹ کے میٹا فزکس کی بات کرتے ہیں. ماوراء الطبیعات جسے کہا جاتا ہے. تو یہ میٹر کے ساتھ ہم ساری چیزیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اصل چیز کیا ہے میٹر کے پیچھے، اور وہ ہے خدا کا حکم کن. اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، جسے شوق ہو تو اس حوالے سے بھی میرے کافی سارے لیکچرز موجود ہیں. مسئلہ نمبر 83B ضرور کم از کم دیکھیں، جو میں نے دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنس، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں بیالوجی کے، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہے. ان کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی خدا کا نظریہ، یہ ایک فرسودہ نظریہ ہے. اس کے جواب میں نے مسئلہ نمبر 83B ریکارڈ کروایا ہے اہلسنتپاک.com پہ. منکرین خدا پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب بانٹتے ہیں، بلکہ پاکستان میں بھی ہزاروں کی تعداد میں یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کتاب دیتے ہیں. تو میں نے اسی لیے مسئلہ نمبر 83B اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے، اور اس کا عنوان ہے مسئلہ نمبر 83B ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اللہ کو، خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. دوسری آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، بڑی مشہور آیت ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان، کیا تو نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ یہ بڑی سیریس کریشن ہے، ویسے نہیں پیدا ہوئی، تمہیں مر کے ہمارے پاس آنا ہے. تیسری آیت سورہ قاف کی آخری آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے آپ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ سے ڈرے. یہ ہے وہ ہدی للمتقین جو بار بار میں کہہ رہا تھا نا، اس سے مراد داڑھی پگڑی نہیں، جو بھی اللہ سے ڈرے، جو ڈر جائے کہ اس خدا نے بغیر میری مرضی کے مجھے پیدا کیا تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میری عافیت یہی ہے کہ میں اسی کی اطاعت اختیار کروں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، ڈر سنائیے ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈرے. من یخاف وعید. چوتھا کراس ریفرنس سورۃ الاعلی. فذکر ان نفعت الذکریٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. جو بات سننا چاہے اسی کو سنائے. سیذکر من یخشی. اسے نصیحت کیجئے جو واقعی ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اور جو بدبختی اختیار کرنا چاہتا ہے، بدبخت ہے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. الذی یصلی النار الکبریٰ. اس کا تو علاج یہ ہے کہ ہم اسے اس بڑی آگ پر پیش کریں گے.
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ اس آگ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. موت بھی مانگے گا تو موت نہیں آئے گی. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی اس کے لیے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. دنیا میں کوئی جتنا بھی جی لے، الٹیمیٹلی ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والے شخص کو بھی اتنی ہی زمین قبر کی ملنی ہے جتنی ایک بہت بڑے سیٹ کو ملنی ہے، بہت بڑے لینڈ لارڈ کو ملنی ہے، بہت بڑے بادشاہ کو ملنی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. یہی ایک کانٹے کی بات تھی، یہ یونیورسل ٹروتھ تھا جو اگلے صحیفوں میں بھی تھا جو قرآن سے پہلے نازل ہوئے. وہ یہی ایک کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی. اللہ تعالیٰ مدد تمام الہامی کتابوں صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، ان تمام کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی ہے آخرت کی. 5واں کراس ریفرنس سورۃ الملک آیت نمبر 2. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اس لیے پیدا کیا گیا. یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے. سورہ ہود کی 6 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی رونقیں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں. اور میں اس پہ بولا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے سیریس جس تخلیق کو لیا ہے وہ انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس اللہ کو لیا. حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے اس نے اگر انسان نے اپنی اصلاح نہ کی. اور وہ آیت یاد کر لیں، میں جو کہتا ہوں یونیورسل ٹروتھ فار ہیومینٹی، دا موسٹ ڈینجرس نیوز آف قرآن، سورہ الاعراف آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدا دوزخ کے لیے اس لیے کی ہے، اللہ نہیں دوزخ میں بھیج رہا. ہم نے انہیں عقل دی تھی، وہ سوچتے نہیں. ہم نے آنکھیں دی تھی اور دیکھتے نہیں، عبرت کا دیکھنا. کان دیے تھے، سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو لوگ اپنی عقل، آنکھ اور کان استعمال کرتے ہیں. پر اس میں میں نے اپنی زندگی کا ایک بہترین لیکچر 4 نشستوں میں ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 103، 104 اے بی اور سی، تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، جس میں میں نے 200 آیات قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز کے تحت پڑھائی ہیں. اور اسی پہ ریسرچ پیپر بھی 20 اپلوڈ ہے sunnatpaq.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. یہ ساری آیات میں نے اس میں کور کی ہے. 6واں کراس ریفرنس سورہ الذاریات آیت نمبر 56 مشہور. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے، او بھائی اللہ نو نہیں، تانوں چاہیے نے، منو چاہیے نے. مقصد ہی یہی ہے. دنیا میں جو بھینس دودھ دینا چھوڑ دینا، اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا، کمیلے لے جاتے نا انہوں سیدھا، کیونکہ مقصد نہیں وہ پورا کر رہی نا. پھر اس کا گوشت بکتا ہے. ایک دن پہلے تک وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ تک کی بھینس ہوتی ہے، لیکن اگلے دن ہزاروں میں اس کا گوشت بک رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مقصد ہی چھوڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کمیلا تیار کیتے ہیں جناب اپنے نافرمانوں کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللہم اجرنا من النار. لیکن آج کے اس کریٹیکل ٹاپک کے حوالے سے وہ 7واں کراس ریفرنس ہے مشہور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر ہے 13. یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام.
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو. یہ قبیلے پہچان کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ قبیلہ اونچا اور دوسرا نیچا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے تم میں سے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے والا ہے، گاڈ کانشیسنیس ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. اب وہ 5 احادیث. پہلی حدیث صحیح مسلم سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6543 اور مشکات میں بھی ہے 5314. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. ہم تو دیکھتے ہی شکلیں اور مال ہیں. کوئی حرام کا مال کما کے آ جائے لوگ نہیں پوچھتے اس کے بعد مال کہاں سے ہے، عزت کرنا شروع کر دیتے اور شکلوں سے دھوکہ کھا جاتا. میں پوچھتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کتنے خوبصورت ہو. حبشی رنگ تو کالا ہی ہوگا، ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے، ناک تو موٹے ہی ہوگا، لیکن ان کی خوبصورتی، ان کے اس تقوی کی، جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا بلال کہا کرتے تھے اور کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سیدنا بلال کو آزاد کیا. تو ایک حبشی غلام کو، یہ آپ نہیں آج سمجھ سکتے کہ وہاں پر قبائلی سسٹم کہیں کتنا سٹرانگ تھا، یعنی کوئی غلام زادے کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تھا. سیدنا بلال تقوی کی بنیاد پر. دوسری حدیث مسند امام احمد میں ہے، جلد 5 صفحہ 411، حدیث نمبر ہے 23,536. اور ہماری جو اہل سنت پاک.com پہ مسند احمد رکھی ہوئی ہے 14 جلدوں والی، اس میں جلد 10 پہ 23,885 نمبر حدیث ہے. یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، صفحہ نمبر 838 میں جلد 10 پہ. کیونکہ مجھے پھر ای میل آنا شروع ہو جائیں گی کہ جی ہمیں تو مل نہیں رہی ہے، اس لیے میں نے پھر اپنی وہ PDF والی جو ہے اس کا بھی حوالہ دے دیا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے حجت الوداع کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک خطبے دیے ہیں. یوم عرفہ کے دن بھی دیا، پھر قربانی والے دن پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبے دیے. ان میں سے یہ ایک خطبہ ہے حجت الوداع کے موقع پر. یہ لفظ ہے الوداع، ویسے تو ہم ودا بولتے ہیں اردو میں، یہ غلط لفظ ہے، الوداع لفظ ہے، واو کے اوپر زبر ہے. تو ابو نضرہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی سے یہ حدیث خود سنی اور اس صحابی نے مجھے بتایا، انہوں نے نام ذکر نہیں کیا لیکن کہا کہ اس صحابی نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں سے درمیانے دن یہ خطبہ دیا. اور اسی کا ایک طریق جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. بخاری میں 4406، مسلم میں 4383، جو یوم النحر کا 10 ذو الحجہ کا خطبہ ہے. اور مشکات میں ہے 2659، یہ والا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 66A میں بیان کیا ہے. محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. آج میں اس خطبے کو ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ الفاظ جو تقوی والے الفاظ ہیں وہ صرف مسند احمد والے خطبے میں موجود ہیں. میں وہ خطبہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ سناتا ہوں مسند احمد سے، جس کا حوالہ دے چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. ایک ہی رب نے پیدا کیا اور ایک ہی باپ سے آدم سے پیدا ہوئے، یعنی کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس حوالے سے یاد رکھو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر، یعنی رنگوں کی بنیاد کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ بلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک خطبے میں تو آتا ہے کہ خاموش رہے، اس خطبے میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ حرمت والا مہینہ، یعنی عزت والا. پھر پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ عرض کیا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، یعنی تمہاری جان
تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طریقے سے حرام کر دی ہیں جس طرح کہ یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ اور یہ شہر مکہ اور آج کا حرمت والا دن ہے یعنی قربانی کا دن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے کہا پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو یہاں پر موجود ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ ہے مسند احمد کا طریق. اور بخاری اور مسلم جس کا میں نے حوالہ دیا اور مشکات کا بھی، اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی بلند کی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے اور پھر صحابہ کی طرف. اور اس میں الفاظ ہے کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. اور پھر کہا کہ جو پیغام تم تک میں نے پہنچایا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دینا. بسا اوقات جسے بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہے. اور یہ بات پوری ہوئی ہے. آج آپ کو سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے کوئی یا امام مالک کے کوئی بھی عربی نہیں اس طریقے سے ملے گا جس نے حدیث کے اوپر کام کیا ہو. چاہے امام بخاری ہو، امام بخاری رشیا سے اٹھ کے گئے، امام مسلم جو ہے ایران سے اٹھ کے گئے. خراسان اس زمانے میں اب ایران کا شہر ہے قشیریہ، تو امام مسلم قشیری ہے، وہاں سے اٹھ کر گئے. تو آج وہ سعودیہ کا جب میں چینل سن رہا ہوتا ہوں نا مسجد نبوی والا، تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ المسلم متفق علیہ، جس پہ وہ دونوں متفق ہیں. تو میں کہتا ہوں دیکھیں جی نہ بخاری عربی تھے نہ مسلم. مجھے پھر وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا میرا پیغام پہنچا دینا. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا. اچھا، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور خطبہ ہے جو یوم عرفہ کا حجۃ الوداع کے دن کا 9 ذوالحجہ کا خطبہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 اور مشکات میں ہے 2555. وہ بھی کافی لمبا خطبہ ہے اور اس میں الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. صحیح مسلم 2950 میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر موجود ہے. سنت اسی کے اندر ہی شامل ہے. اصل چیز اللہ کی کتاب ہے کیونکہ یہی کتاب جو ہے ہمیں سنت کی طرف دھکیلتی ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80 نمبر آیت. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. اچھا، اسی طریقے سے ایک خطبہ المستدرک الحاکم میں بھی 318 نمبر حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. مشکات میں بھی موجود ہے 186 نمبر، قرآن اور سنت. اور سنت وہ ہوگی جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیوڈ ہو یا اجماع اور تواتر کے ساتھ، عملی تواتر کے ساتھ نسل در نسل اجماعی سنت جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بھی الحمدللہ اس میں داخل ہے. المستدرک الحاکم کا ترجمہ جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر نے شائع کر دیا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق امام ذہبی کی تحکیم کے ساتھ بھی، امام حاکم کی تحکیم کے ساتھ بھی 8803 احادیث پر مشتمل المستدرک للحاکم علی صحیحین، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی احادیث کا بیان. امام حاکم نیشاپوری المتوفا 405 ہجری جو امام بیہقی کے استاد ہیں اور امام طبرانی کے شاگرد، ان کا یہ مجموعہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے. عنقریب امید ہے کہ PDF بھی آ جائے گا. اور انٹرنیشنل نمبرنگ پہ شبیر بدرز نے شائع کیا ہے لاہور سے. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 4 طریق 6225 سے لے کر 6228 تک، غدیر خم کی جو حدیث ہے. اور مشکات میں بھی موجود ہے 6140 نمبر کے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ کو پکڑ لینا، یہ اللہ کی رسی ہے، اس میں الفاظ ہے جو قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور فرمایا پکڑنا قرآن کو، اہل بیت کا احترام کرنا. غدیر خم کی حدیث بل یہ ڈیٹیل ایک ٹاپک ہی الگ ہے، جسے شوق ہو. میرا مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 101 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے.
تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3073، مسلم میں 4734، مشکات میں 3996. بہت کریٹیکل حدیث ہے، یہ آپ سنیں گے تو لرز اٹھیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیانت کرنے سے ڈرایا. مال میں خیانت کرنا، کسی کی عزت و آبرو میں، پرٹیکولرلی مال غنیمت کے حوالے سے، اور زکوٰۃ اور صدقات کے اندر خیانت کرنے کے حوالے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میں تمہیں اس حال پر پاؤں کہ تم میں سے کسی کی گردن پر اونٹ سوار ہوا ہو، جو اونٹ اس نے چوری کیا ہوا مال غنیمت میں سے، اور اونٹ بلبلا رہا ہو اور تم کہہ رہے ہو اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. یہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے وہ بیج بنائے ہوئے اغثنی یا رسول اللہ کے. کاش انہیں پتہ چل جائے اغثنی یا رسول اللہ کا لفظ بخاری مسلم میں آیا کن معنوں میں ہے. اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے، قیامت والے دن تم مجھے پکار رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا مجھے کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، میں نے جو اللہ کا حکم اور مسئلہ بتانا تھا تمہیں اس دنیا میں بتا دیا، اب قیامت والے دن مجھے مدد کے لیے نہ پکارنا. بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہاں دیکھیں لوگوں نے کیا کیا، مطلب ٹھیک ہے شفاعت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی، دھونس کے ساتھ شفاعت نہیں ہونی. مسئلہ نمبر 88B میرا ریکارڈ ہے شفاعت رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ آپ ہمارے میں نے بتا دیا دنیا میں، اب مجھے مدد کے لیے نہ پکارنا. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں آیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ولیعوذ باللہ تعالی. ہمیں بتایا گیا صرف شفاعت ہونی ہے، بھائی شکایت بھی ہونی ہے. یہاں پہ آپ الفاظ دیکھ لیں، پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا ایسا نہ ہو پھر کسی کی گردن پہ بکری سوار ہو اور وہ مجھے کہہ رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. دیکھنا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ کوئی غلام سوار ہو جس کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا اور پھر مجھے مدد کے لیے پکارا. ہر ایک کے ساتھ آپ نے کہا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. اے بیج لائے ہو جی اغثنی یا رسول اللہ. یہ ہونا کیا ہے انہوں نے پتا نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر نہ کسی کی گردن پہ ہو، کوئی چادر ہی چوری کر لی کسی نے. پھر فرمایا سونا اور چاندی سوار نہ ہو تمہاری گردن پہ، چوری کر لیے یا زکات اس کی ادا نہ کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ حدیث بھی بخاری میں 6707، مسلم میں 310، مشکات میں بھی ہے 3997. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا مدعم. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا، اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، یعنی سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا، آپ کا خادم تھا. تو ایک جنگ کے دوران ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گیا، اور ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا اس سے تو جنت کی بشارت ہو، اللہ کے نبی کا خادم تھا. واقعی اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اللہ کی قسم اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور اللہ نے آگ کی بنا کر چادر اس کے اوپر ڈال دی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور تم جنت کی بشارتیں سنا رہے ہو. ادھر ہی لوگ جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. اور پائی تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو، وہ صحابی سی، خادم بھی سی. اللہ تعالیٰ نے اس کی صحابیت اور خادم ہونے کا کوئی لحاظ نہیں فرمایا، آپ کی چادر ڈال دی مدعم کے اوپر. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اس خادم کے اوپر تو چادر ہے، تو سب صحابہ جن جن نے ان میں سے کچھ چیزیں مال غنیمت میں سے اٹھائی تھی سب اپنے گھروں کو دھوڑے اور گھروں سے جا کے ساری چیزیں لا کے ڈھیر لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حتیٰ کہ اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا یا تسمہ بھی چرایا ہوا تھا نا مال غنیمت، خیر ہے دی ادھر کے فرق پیدا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں مسجد میں چیزیں اٹھا لیتے کیا فرق پیدا ہے، وہ بھی واپس رکھتے، یعنی اور لوگ بھی موجود تھے وہ ڈر گئے. یہی صحابی میں اور عام انسان میں فرق ہے کہ وہ فوراً سر تسلیم خم کر رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اگر یہ صحابہ کا حال ہے تو ہم لوگ تو کسی شمار کے اندر نہیں ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ.
5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی رکت انگیز اور مشہور حدیث، بخاری میں 2753، مسلم میں 501، مشکات میں 5373، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش کو آواز دی اور کہا کہ اے بنو قریش، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اللہ کے ہاں میں کسی شے میں تمہارا اختیار نہیں رکھوں گا. پھر آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اللہ کے ہاں میں کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں گا. اے بنو عبد الشمس، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے. اے میری پھپھی صفیہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں کسی کام نہیں آؤں گا. اور اس کا کلائمیکس ابھی باقی ہے. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے تو لے لے، مال کا تو میں اختیار رکھتا ہوں، تو میری بچی ہے میں تجھے اپنے مال میں سے دے دوں گا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن اللہ کے حضور اگر تیری پکڑ ہو گئی تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. والعیاذ باللہ تعالی. یہ بھائیوں بڑا خطرناک معاملہ ہے. تقوی اسی وقت کام آئے گا، نسبت اسی وقت کام آئے گی جب تقوی والے اعمال ہوں. صرف نسبت بھی کوئی شے نہیں، صرف تقوی بھی کوئی شے نہیں. اور یہاں پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام سلام اللہ علیہا، وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جنتی عورتوں کی سردار. ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے میں اور آپ کسی شمار میں نہیں. یہاں کہتے ہیں نہیں وہ جی سیداں دی یہ گل ہے تو امتیاں دی یہ گل ہے. وہ بھائی پہلے امتی بنو صحیح تو سید بھی بنو صحیح، خالی نام دے سید نہیں، واقعی کرتوت ہوں ویسے. ہاں اگر اعمال ٹھیک ہوئے پھر نسبت والے ہی کو ملے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی انی فضلتکم علی العالمین کہا. تو اب اس امت میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے، ظاہر اہل بیت کو چنا ہے، قریش کو چنا ہے. ان کو فضیلت ہے جہان والوں پر، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک طرف صوفیاء کی ایکسٹریم ہے جو صرف نسبت کے اوپر بات کرتے ہیں، دوسری طرف فنیٹکس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی صرف تقوی ہونا چاہیے، نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہاں اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت ہی کا فائدہ ہوگا. پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے، کوئی اور عورت نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہی سردار ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو نسبت نے فائدہ دیا، اعمال بھی ایسے تھے. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور علی حسن و حسین کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر علیہم السلام سارے جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بوڑھے جنتیوں کے. بوڑھے تو جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں جو بڑھاپے سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور جنتیوں کے سردار جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین ہوں گے. اور کہا کہ علی ان سے بھی بہتر ہے، حسن و حسین سے بھی بہتر. تو یہ الحمدللہ نسبت کام آئے گی اگر اعمال اچھے ہوئے انشاءاللہ.